बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 27 मार्च है और दिन है बुध का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के स्टैंड लेने के बाद आज मुल्क भर की अदलिया का मुख्तलिफ रवैया नज़र आ रहा है। आज मुल्क भर की अदलिया मुख्तलिफ मूड में नज़र आ रही है। इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बेहतरीन फ़ैसले हुए हैं। यानी पिछले डेढ़ पौने 2 साल में जिन फ़ैसलों का इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं अदालतों से कर रही थी, इन्हीं जजेस से जो तवक्को की जा रही थी, कल 6 जजेस के स्टैंड लेने के बाद पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहली अच्छी खबर आई है। यानी एक अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनने को तहरीक इंसाफ के हवाले से मिली है। चीज़ें इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो रही हैं। अदालतों का रवैया तब्दील हो गया है। कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, ख़ास तौर पर 6 जजेस के स्टैंड लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा पहला एक्शन लिया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा, तमाम कारकुनान जिनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, उनके हवाले से अब से कुछ देर पहले इन्हीं अदालतों से कौन सी बड़ी खबरें आई हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। आज 27 मार्च है, यानी ये मामला तकरीबन 9 मई के बाद शुरू हुआ था। 9 मई से लेकर कल 26 मार्च तक अदालतों का रवैया जो था, आज वो रवैया नहीं है। अदालतों के रवैये में एक वाज़े फ़र्क इन 6 जजेस के स्टैंड लेने के बाद नज़र आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले चल रही थी। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से अर्ज़ कर रहा था कि 8 फरवरी ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, अदालतों का रवैया भी तब्दील हुआ है। इसी वजह से ये जो जजेस ने स्टैंड लिया, ये 8 फरवरी वाले दिन आप तमाम लोगों के वोटों का नतीजा है कि कुछ जजेस में ये हौसला आया कि उन्होंने अपनी बका के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लिया। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस अहम तरीन मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले ये इजलास शुरू हुआ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 4 बजे ये इजलास बुलाया गया था और ये इजलास अब शुरू हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि ये फुल कोर्ट बेंच है, ये फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी होंगे, जिसमें जस्टिस मोहसिन मुनीब अख्तर साहब भी होंगे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी होंगी, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी भी होंगे। यानी वो तमाम जजेस जिनके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये अपराइट जजेस हैं, ये आज़ाद जजेस हैं, जिन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले किए। अब वो तमाम जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा होंगे, जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जो समाअत करेगा कि ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने जो एक शिकवा किया है अपनी आला अदलिया से कि हम आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो हमारे ऊपर दबाव डाल रही हैं। फिर तमाम तर एविडेंसेस दिए हैं कि किस तरीके से एक जज के घर की वीडियोस बनाई गई, उस जज के बेडरूम की वीडियोस बनाई गई, एक जज के साले को उठाकर करंट लगाया गया, एक जज के घर ग्रेनेड फेंके गए। यानी एक लंबी फहरिस्त जो है वो इन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहला एक्शन लेकर यह पैगाम दे दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रवैये में भी वाज़े तब्दीली नजर आ रही है। देखिए, मैंने अब से कुछ देर पहले इसके ऊपर एक वीडियो की थी, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से हमें कोई उम्मीद नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब गेम चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हाथ से निकल गई है। अगर ये मामला फुल कोर्ट बेंच तक ना गया होता, अगर 3 रुकनी, 4 रुकनी या 5 रुकनी बेंच बनाया गया होता, तो मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से मुत्तफिक होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के होते हुए शायद तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले। लेकिन अब चूंकि ये फुल कोर्ट है, चूंकि तमाम तर जजेस बैठे होंगे, वहाँ पर अतर मिनुल्लाह भी बात करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी बात करेंगे, मंसूर अली शाह भी बात करेंगे, आयशा मलिक साहिबा भी बात करेंगी, याया अफरीदी भी बात करेंगे। यानी 6-7 ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं जिनके हवाले से कोई रत्ती बराबर भी शक शुबा नहीं है कि वो इस तमाम तर मामले में उन 6 जजेस के साथ जो है वो खड़े होंगे।
ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز کا پریشر تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اسی وجہ سے تو یہ فل کورٹ بینچ بنایا گیا ہے۔ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود سے یہ فل کورٹ بینچ بنا لیا؟ قطعاً نہیں، ان کے اوپر ود ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان پریشر تھا۔ آج صبح سے لے کر اس ٹائم تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوڑیں لگی ہوئی تھی، ایک پورا بھونچال آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان کے 6 ججز، اپ رائٹ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یعنی ٹوٹل 8 ججز ہیں، جن میں سے 6 ججز کھڑے ہو گئے، تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ 90% سے زائد ایک ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہو جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان پر تو پریشر آنا ہی تھا کہ وہ ایکشن لیں۔ بہرحال آج صبح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بڑی بہتر ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی ہے۔ پھر راولپنڈی کے تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان، وہ رہنما جن کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا، یعنی راولپنڈی ڈویژن کے تمام لوگ، ان کو اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ ان تمام لوگوں کو مختلف جیلوں میں جو یا تھانوں کے اندر رکھا گیا تھا 9 مئی کے مقدمات میں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب راولپنڈی ڈویژن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک کارکن، کوئی ایک رہنما نہیں ہے جو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہوا ہو۔ اسی لیے میں نے عرض کی کہ یہ واضح فرق ہے پاکستان کی عدلیہ میں کل سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا، آپ کو صبح ہوتے ہی یہ واضح فرق نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا تھا کہ کچھ ججز سٹینڈ لیں گے، کچھ ججز کھڑے ہوں گے تو یہ پورا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور اس ٹائم پاکستان کی عدلیہ ہی ہے، پاکستان کی عدالتیں ہی ہیں جو اس کرائسس سے پاکستان کو نکال سکتی ہیں۔ یہ کرائسس ہی ہے نا کہ یہاں پر پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو لوگوں نے کروڑوں ووٹ دیے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اس سیاسی جماعت کے سربراہ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس سیاسی جماعت کے سربراہ کو جو ہے وہ مقدمات میں مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، اس سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اقتدار نہیں دیا گیا، ان کے برعکس اس سیاسی جماعت کو اقتدار دے دیا جس کو لوگوں نے 17 سیٹیں دی تھی، پورے ملک میں 17 سیٹوں پر وہ جیتے تھے اور وہ پورے ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو ایسا زیادہ دیر تک نہیں چلنا تھا، پچھلے 7 سے 8 گھنٹوں کے اندر پورا نظام تبدیل ہو گیا ہے، پوری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے لیے بہترین خبریں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہترین خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، عمران خان جیت گئے ہیں۔ دیکھیے یہ جو 6 ججز نے سٹینڈ لیا ہے، میری نظر میں تو یہ عمران خان کی فتح ہے، عمران خان کے حق میں ہے یہ بہت بڑا فیصلہ، کیونکہ آج نہیں تو کل جب یہ تمام تر چیزیں کھلنی ہیں، جب یہ تمام تر ایویڈنسز ہوں گے، جب چیزیں بہتر ہوں گی، ہواؤں کا رخ بہتر ہوگا، تب پاکستان تحریک انصاف یہ ججز جو ہیں ان کے یہ اس لیٹر کو ایز ایویڈنس استعمال کرے گی۔ پھر کل میں نے خبر دی تھی آپ لوگوں کو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی عملہ بولنے کو تیار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کب تک جو ہے وہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے گی؟ اس ٹائم تو لاوا پھٹ چکا ہے، وہ لاوا جو گزشتہ کئی دنوں سے پک رہا تھا۔ شہر اقتدار کے ہمارے کئی دوست یہ بتاتے تھے کہ جناب یہاں پر لاوا پک رہا ہے، جس دن یہ لاوا پھٹے گا اس دن بڑی تباہی آئے گی۔ ایک لاوا وہ تھا جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے بولا تھا، سب کچھ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ انکشافات کیے، لیکن ان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد وہ کچھ عرصہ لاپتہ رہے، آپ نے دیکھا کہ کیا ڈرامہ ہوا۔ لیکن اب جب کہ عدلیہ کے اندر سے آواز اٹھ گئی ہے، اب جب کہ خود ججز بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو ججز نے باتیں کی ہیں کیا وہ پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتا تھا؟ کیا پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ ججز کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ اب یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز کہتے ہیں کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ جو ٹیرین وائٹ کیس تھا عمران خان سے متعلقہ، اس پر اگر اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تو ان ججز کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو ریلیف نہ مل سکے۔ اب وہ جج قدرت اللہ جو ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سنایا، اب ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ تمام ججز جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں عمران خان کے خلاف فیصلے سنائے ہیں، ہمیں ان کو قصوروار نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جتنا ظلم جبر
زبر اور دباؤ یا ایک پریشر برداشت کیا ہوگا یہ وہی جانتے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں جانتے. ہم تو ان کے اوپر کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ جناب جج قدرت اللہ نے یہ کر دیا، ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ کر دیا، جج محمد بشیر نے یہ کر دیا، جج ہمایوں دلاور نے یہ کر دیا. لیکن ان تمام ججز کے اوپر جتنا پریشر تھا اس پریشر کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان ججز کو بھی بولنا چاہیے تھا، ان ججز کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں سٹینڈ لینے والے بہت کم لوگ ہیں. یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بابر ستار صاحب ہوں، ارباب طاہر صاحب ہوں، جہانگیری صاحب ہوں، دیگر جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے سٹینڈ لے کر پاکستان کے تمام تر ججز کو زبان دے دی ہے، پاکستان کی عدلیہ کو ایک موقع دے دیا کہ آپ درست سمت میں کھڑے ہو جائیں. اور یقین جانیے کہ اگر آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان درست سمت میں نہ کھڑی ہوئی، پاکستان کی عدلیہ آج بھی اگر درست سمت میں نہ کھڑی ہوئی، تو اس سے زیادہ پستی پاکستان کی عدلیہ کی کبھی نہیں ہوگی. پھر ہم شاید کبھی بھی پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد نہ کر سکیں، پھر ہم شاید کبھی بھی پاکستان کی عدلیہ کو اوپر آتا ہوا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ اب موقع آ چکا ہے. 6 ججز نے آپ کو موقع دے دیا کہ آپ اپنی سمت درست کریں، آپ تاریخ کے سیدھی طرف کھڑے ہوں، تاریخ کے بائیں جانب کھڑے نہ ہوں. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ تمام لوگ جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں، آپ تمام لوگ جنہوں نے مجھے پرسنلی بھی میسیجز کیے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری حاضری یہاں پر قبول فرمائے گا. آج ہمیں سب سے امپورٹنٹ دعا یہ ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم فرمائے. یہ جو ایک فسطائیت ہے، یہ جو ایک پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے، اس ڈرامے کا خاتمہ ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.